السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی ٹائمنگ صرف 30 سیکنڈ ہے یا پھر 1 منٹ ہے اور آپ پریشان ہیں کہ میں اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے مطمئن نہیں کر پاتا ہوں، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسے چیزیں بتائیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی بیوی کو 1 منٹ کے اندر بھی مطمئن کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل آپ سچ سن رہے ہیں، بغیر کوئی دوائی کھائے، بغیر کچھ نہ کھائے، بغیر گولیاں کھائے آپ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک انگریز ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ماسٹرز اینڈ جانسن۔ اس نے ریسرچ کیا، ٹھیک ہے۔ ریسرچ کے بعد انہوں نے جو باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہے وہی باتیں انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ تھوڑے سے وقت کے اندر اپنی بیوی کو مطمئن کر سکتے ہیں، تھوڑے سے وقت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، جنسی ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی خواتین کے سے یہ مسئلہ پوچھا، کیونکہ ان کے ہاتھ تو کوئی شرم نہیں ہے، تو پوچھا، تو اس بارے میں ان کو انٹرویو لیے، تو انہوں نے کیا خلاصہ نکالا وہی میں آپ کے سامنے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میری ویڈیو آنے والی ہے کہ عورت جب ڈسچارج ہوتی ہے کیا وہ مادہ منوی خارج کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، تو اس پر بڑے تفصیلی گفتگو کروں گا، وہ اس کی انشاءاللہ آپ انتظار کیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں۔ دیکھیں، بعض محققین کا یہ کہنا ہے، اطباء کا کہنا ہے کہ عورت کو جنسی تسکین دینے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا ایک ساتھ فارغ ہونا، انزال ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ کیا ہوگا کہ مرد اگر بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے تو مرد کو اور عورت کو ایک ساتھ ڈسچارج ہونا چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا، حمل کے لیے یہ بہت بہترین حل ہے یہ۔ لیکن ایسا کرنا بہت مشکل ہے کہ ہر عورت کی بناوٹ، ہر عورت کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، مرد کی اور عورت کے آپس میں مختلف طباع ہوتی ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اب عورت ڈسچارج ہوگی تو حمل ٹھہرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بغیر ڈسچارج ہوئے بھی عورت کے حمل ٹھہر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ کس طریقے سے تھوڑے سے وقت کے اندر اپنی پارٹنر کو، اپنی زوجہ کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ غلطی کیا کرتے ہیں، جیسے اپنی بیوی کے پاس گئے اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں، جوش میں آ کر کام خراب کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، یقین مانیے کہ معمولی بات آپ سے عرض نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ ایسے میسیجز آتے ہیں کہ جو خدا کی قسم عورتوں نے اپنے شوہروں سے طلاق لے لی، چھپ کر وہ اپنے خواہشات کو پورا کرتی ہے، کیوں؟ ان کے شوہر ان کی خواہش کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں بے حیائی اور ریانی کی میں باتیں کر رہا ہوں، نہیں، بہت پیچیدہ باتیں ہیں یہ والی۔ اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دماغ کو اس طرف سے ہٹا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سیکس سے اپنے دماغ کو ہٹانا ہے۔ جب آپ کا دماغ اس طرف رہے گا کہ میں کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، یعنی اس طرف آپ غور و فکر کرو گے، یا بعض دفعہ دماغ کے اندر بیوی سے ہم بستری کر رہے ہو، اوروں کا دھیان لے کر آؤ گے، تو آپ جو 10 منٹ کا کام ہے وہ 1 منٹ میں کر بیٹھو گے، وہ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ کام کرتے ہو، یعنی کہ اپنے مائنڈ کو کلیئر کرتے ہو اور اس طرف دھیان نہیں لانے دیتے، تو آپ کافی دیر تک اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غلط بات ہے کہ جاتے ساتھ بیوی کے ساتھ صحبت شروع کر دی، اور صحبت کرنے کے بعد وہ بندہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے، جب بندہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اب عورت کے طبیعت کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کہتی ہے یہ اپنا مطلب نکال کر چلا گیا ہے اور میری صرف خواہش کو پورا نہیں کیا، تو وہ غصہ کرتی ہے، پھر وہ غصے کی بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نمبر پر تو ہم اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں کہ ہم یعنی کہ اس طرف دھیان لے کر ہی نہ جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، آئیے چلتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عورت کی مختلف طبیعت ہوتی ہے، عورت کو ہم بستری سے پہلے آپ نے ایک تو مائنڈ کی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ذہن بنانا ہے، ٹھیک ہے۔
ایسے وقت میں نہ کریں کہ عورت تھکی ہو، آپ تھکے ہوئے ہو، تو معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ رات کے شروع والے حصے میں نہ کیا جائے بلکہ رات کے آخر والے حصے میں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ رات کے آخر والے حصے میں کیا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ دماغ انسان کا خالی ہوتا ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، نیند پوری ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو راحت زیادہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پیشاب پخانے کا تقاضا ہو تو پہلے پیشاب کر لیا جائے، پخانا کر اس وقت نہ کیا جائے، کھانا کھانے کے فوراً بعد مت کریں آپ، ٹھیک ہے۔ بھوکے پیٹ بالکل نہ کریں آپ۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں جن کو آپ عمل کر تو آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں، یا وہ چلتے ہیں۔ مرد اپنی عضو کے دخول سے پہلے عورت کے ساتھ جو بوس و کنار، دل لگی یا چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، یعنی عورت کے لبوں کو چومنا اور چوسنا، رخسار کے بوسہ لینا، ٹھیک ہے، کان کے لوح کو دانتوں سے چبانا، دبانا، چھاتی کو یعنی کہ جو کان ہوتے ہیں اس کی جو لوح ہوتی ہے اس کو دبانا دانتوں سے، اس کے گردن کو، اس کے چہرے کو، اس کے ہونٹوں کا بوسہ لینا، تمام وغیرہ وغیرہ، اس کی چھاتی کو ہاتھ سے سہلانا، چومنا، ٹھیک ہے۔ عورت کو اپنے جسم کے ساتھ اٹیچ کرنا، عورت کا جو مخصوص جگہ ہوتی ہے شرمگاہ کا اوپر والا حصہ، وہاں پر اپنا نفس رگڑنا، مختلف زیادہ چیزیں ہیں یہ والی، کہ جن کے ذریعے سے انسان کیا ہوتا ہے، شرمگاہ کو جو حصہ عورت کا ہوتا ہے اس کے ساتھ نفس کو رگڑنا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تمام چیزیں اس کے ذریعے سے جب آپ اپنی بیوی کو تیار کریں گے، بوس و کنار کے ذریعے سے، چھاتی کو چوم کر، یا پھر جو عورت کے مخصوص حصہ ہوتا ہے اس پر شرمگاہ کو رگڑیں گے، تو اس کا جو جوش ہے وہ تھوڑا سا ابھرے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو جوش آئے گا، اور جوش آنے کے بعد وہ آپ اپنی طرف کھینچے گی۔ جب وہ بالکل قریب ہو کہ اب یہ جو انسان بالکل تیار ہے، اس وقت آپ اپنا جو انسان کام شروع کریں، دخول کریں۔ تو اس سے ہوگا کیا، اگر آپ کا بالکل ٹائم کم ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل آپ کے، اور یاد رکھیے جب آپ کر رہے ہو، جیسے میں نے بتایا آپ کو، دھیان اس طرف مت لے کر کے جائے آپ۔ جب دھیان اس طرف نہیں لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا دھیان اس طرف ہونا چاہیے اور اپنا کام شروع کریں، دخول کریں، اور تھوڑے سے وقت کے اندر آپ یقین مانیں آپ اپنے پارٹنر کو بالکل مطمئن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑے سے وقت کے اندر۔ تو یہ اہم باتیں ہوتی ہیں، بہت پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو پھر ہمارے گھر بھی تباہ ہونے سے بچ سکتے ہیں، ہماری بہنوں کو، خواتین کو طلاق بھی ہونے سے بچ سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو زیادہ کمزوری ہے تو آپ پھر کوئی اچھی خوراک وغیرہ کھائیں، کھجور کھائیں، اور اس کے علاوہ دودھ پیئے، ٹھیک ہے، شہد استعمال کریں، سبزی استعمال کریں، پھل استعمال کریں، اس طرح کی چیزوں کو استعمال کریں ڈاکٹر سے پوچھ کر، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ملا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔